السلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے، پہلے سٹارز ہوتے تھے، سیلیبریٹیز ہوتی تھی جن کو لوگ پسند کرتے تھے. وہ کون ہوتے تھے؟ وہ ٹی وی ڈرامہ ایکٹر ہوتے تھے، ایکٹریسز ہوتی تھیں. کوئی بہت بڑا سنگر ہوتا تھا یا بہت بڑا کوئی لیڈر ہوتا تھا جن کو دنیا جانتی تھی، تب ان لوگوں کو لوگ پسند کرتے تھے. 2010 کے بعد پاکستان کی ہسٹری بالکل بدل گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں، بات کرنا پسند کرتے ہیں، وہ ہے سیاستدان. اب یہ کیا وجہ ہے، یہ تو ہم جو ہمارے آج گیسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے. آج کے بھی جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو اب ہاں ایک اور بات کہ سیاستدان بھی تو بہت زیادہ ہیں، ہر پارٹی میں بہت ہنڈریڈس کے حساب سے سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن عزت کچھ خاص لوگوں کو اللہ نے بخشی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں 10 میں سے دو ایسے سیاستدان ہوں گے ہر پارٹی میں جن کو زیادہ تر لوگ، بہت زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہے. ہر بندہ، جیسے کہ میں جو میرے سامنے گیسٹ بیٹھے ہوئے، ان کو میں جب بھی دیکھتا تھا میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کو کبھی تو مجھے موقع ملے، میں ان کے ساتھ نہ، میں ان کو ریلی وغیرہ میں دیکھتا تھا، آگے پیچھے کہیں بھی نظر، میں کہتا تھا کبھی ان کے ساتھ پروگرام کروں. کیوں؟ یہ اللہ نے ان کو عزت دی ہوتی ہے، دنیا سننا چاہتی ہے، ان کو دیکھنا چاہتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان فیاض الحسن چوہان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں اللہ پاک. سر سیاستدان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ سیاستدان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ پھر انسان ہوتے ہیں. یہ بڑا آپ نے کوئی سر سیاسی جواب دے دیا. مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا، وہ بائی برتھ پولیٹیشین ہوتا ہے. وہ ماں کے پیٹ سے ہی پولیٹیشین ہوتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں 6 جماعت میں تھا تو میں پولیٹیکل کارکن بنا تھا. اچھا. اپنا گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول میرے حلقے میں ہی ہے. یہاں پہ میں اسلامی جمع طلبہ کا میں ایکٹیو کارکن بنا. 9th میں پریزیڈنٹ بنا اپنے اسکول کا. اچھا. 9th میں نے پہلی دفعہ جناب حوالات کاٹی، لاٹھی چارج مار کھائی. ٹھیک ہے. اور فرسٹ ایئر میں گورڈن کالج راول پنڈی کا میں پریزیڈنٹ بنا اسلامی جمع طلبہ کا. تو میری ساری کی ساری اسٹرگل ہی پولیٹیکل جناب ایکٹیویٹیز کے اوپر ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، ساری اس پہ. نہ ہوتے سر پھر بھی کوئی ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ یار پولیٹیشین نہ ہوتا تو پھر کوئی اداکار ہونا تھا ہم نے. اچھا. ہاں. سر فٹنس کا راز کیا ہے؟ دیکھیں، فٹنس کا راز یہ ہے کہ میرا اپنا یہ گول ہے کہ جو اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا وہ دنیا میں کسی سے پیار نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ. یہ میرا اپنا یہ ایک ڈائلاگ ہے. اور میں اپنے دوستوں یاروں کو اور جو ہوتے ہیں عزیز، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے پیار کرو. اب اپنے آپ سے پیار کرنا کیا ہے کہ آپ اپنی فزیک، اپنا صحت اور اپنی آؤٹ لک، اپنے ان چیزوں کی طرف توجہ دو. اسپیشلی اپنا جو فزیک ہے اور اپنا آپ ہے. بالکل. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے سونے کے حوالے سے. بالکل. اب میری لائف کے اندر چیزیں بڑی سیٹ ہیں. سیٹ چیزیں کیا ہیں؟ میں دیسی آدمی ہوں، نیچرل آدمی ہوں، دیسی کھانے کھاتا ہوں. گڈ. میں کوئی کولڈ ڈرنک میری لائف میں نہیں ہے. کوئی بیکری آئٹمس کی فراوانی میری لائف میں نہیں ہے. کوئی چنک فوڈ میری لائف میں نہیں ہے. سخت نفرت ہے ان ساری چیزوں سے. اچھا. ٹھیک ہے. تو دل نہیں کرتا ہوگا سر؟ دیسی چیزیں کھاتا ہوں، خود بھی کک ہوں، دیسی غذائیں کھاتا ہوں. شہد چینی کا میری لائف میں پچھلے 5 سال سے کوئی رول نہیں ہے. شہد کا بھی شہد میں صبح شام 2 ٹائم لازمی لوں گا. ادرک والی چائے میں لازمی پیوں گا. کیا بات. بادام، اخروٹ. ٹھیک ہے. یہ جون جولائی اگست میں بھی میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں لازمی کھاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی یہ ہے کہ وہ کسی نے ایک دفعہ میرے پہ تبصرہ کیا کہ یار یہ سارے سیاستدانوں کا اگلا پچھلا پیٹ نکلا ہوتا ہے. ہاں. تو آپ کا کیوں نہیں نکلا؟ تو میں نے اس کو ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میں حرام کھاتا نہیں ہے تو حلال تھوڑا کھاتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس تھوڑا کھاؤ، جو بھی کھاؤ، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، ہاتھ اولا رکھو. ہاں. سر بہت ساری وزارتیں آپ نے دیکھی ماشاء اللہ سے، سب سے زیادہ آپ کی پسندیدہ کون سی رہی؟
जेल खाना जात और इतलात क्यों? और सकाफत, तीनों में परफॉर्म किया उस पर। हाँ। देखो मैंने 6 पोर्टफोलियो जो है ना एक्सरसाइज किए, और उसमें से इन तीनों पे मैंने, हालांकि बहुत कम टाइम पीरियड, चलो इतलात का तो मुझे मिलता रहा, सकाफत में सिर्फ 6 महीने रहा। अच्छा। लेकिन आप यकीन जाने, मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, आप लाहौर चले जाएं, सैयद नूर साहब से लेके आप नरगिस तक, मेगा जी तक, और किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और शोबिस के और आर्टिजन के शोबे के किसी बंदे से आप पूछ लें, वो कहे यार जरा 6 महीने वो 12 आई सर पंजाब च, वो पाकिस्तान पूरी हिस्ट्री च ना पंजाब च नहीं आई। ठीक है। और अगर मेरे पूरे 5 साल हो जाते तो यहाँ हालात ही बड़े मुख्तलिफ होते हैं। क्या कर लेते? तो फिर इसी तरीके से जेल खाना जात टोटल 1.25 साल रहा। लेकिन जेल खाना जात में मैंने वो 35 के करीब इनकलाबी इकदाम करवाए जो 76 साल पाकिस्तान में 10 साल लगातार शहबाज शरीफ साहब नहीं करा सके, जो बड़े मशहूर थे यार कि इन्होंने बड़े बड़े इनकलाबी काम वो नहीं करवा सके। मैंने 1.25 साल में काम करवाए, और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए से मैं पाकिस्तान के हर टीवी चैनल के हर तज्जिया निगार, हर रिपोर्टर और हर एंकर को मैं चैलेंज देता हूँ कि रहीम यार खान से लेके अटक तक 43 जेलों में 52-53 हज़ार कैदी, 26 से 28 हज़ार अफसरान और मुलाजमीन, आप चले जाएं रैंडमली किसी जेल में जाके मेरे 1.25 साल के इकदामात के हवाले से आप पूछेंगे, तो अगर वलियों की तरह मेरी इज्जत करते हुए उन्होंने जवाब ना दिया आपको, तो आप मुझे पकड़ लीजिए। सर इसकी वजह क्या है? आपने जो किया है इस अपने, वजह ये है कि जेल खाना जात में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में मुलाजमीन थे। उनकी तनख्वाहों का स्ट्रक्चर बहुत लेस था बाकी फोर्सेस के मुकाबले। प्रिजन भी एक फोर्स है, पुलिस भी एक फोर्स है, फौज भी एक फोर्स है, FIA भी एक फोर्स है, रेंजर्स भी एक फोर्स है, ये सारी फोर्सेस हैं। अब इन फोर्सेस के अंदर सिपाही का बाकी सबका जनाब ग्रेड 7, प्रिजन में 5, हवालदार का 9, प्रिजन में 7, ASI का 11, प्रिजन में 9। ठीक है। उसके अलावा तनख्वाहें उससे भी कम। अच्छा। सोने पे सुहागा, अथोवी ते पलथोवी। अच्छा। पंजाबी का मुहावरा है ना। हर तरफ से बेचारों को मार पड़ रही है। एक तो रैंक भी जनाब आपके कम, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी तनख्वाहें भी। बाकी फोर्सेस में अगर तनख्वाह 40,000 है सिपाही की, तो इन बेचारों की थी 18 से 20,000। इसी तरह ऊपर तक किसी हुकूमत ने शहबाज शरीफ समेत इनके रैंक्स, इनके स्केल, इनकी तनख्वाहें, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, इनकी फैसिलिटीज़, उसको अपग्रेड करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। और ब्यूरोक्रेसी और स्पेशली DMG ग्रुप जी, होम मिनिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी, वो होने नहीं देते थे। अच्छा। अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके फयाज चौहान ने 1.25 साल में, पंजाबी कहते हैं ना संगे चाथ दे के, मैंने CM, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के संगे में हाथ डाल के मैंने इनको हकूक दिलाए, इनके स्केल बढ़वाए, इनके ग्रेड अपग्रेड किए, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई, इंक्रीमेंट्स, इनकी जनाब वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस किए जो आप खुद जाके पूछेंगे। इनकी बच्चों की शादी, बच्चों की तालीम, बच्चों की एजुकेशन, इनकी मौत फोत और इनकी फैसिलिटीज़ कि जो आज तक किसी ने नहीं। अच्छा, इससे सर बंदा इनकरेज होता है ना, आपने जो बातें कही है ना कि इंक्रीमेंट लगवाना, उनको पर्क्स वगैरह, फैसिलिटीज, ये मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ें बताई हैं। 35 इकदाम किए हैं। 35 इकदाम जो मैं आपको इस शो के अंदर नहीं बता सकता, जो ना सिर्फ 35 इकदाम का। सियासत में आने से पहले ऑब्वियसली आपके रोल मॉडल कायद-ए-आज़म साहब, तो उनके अलावा कोई और रोल मॉडल हैं आपके? सर मेरा रोल मॉडल सियासत के अंदर सिर्फ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक, माशाअल्लाह, दा उमर फ़ारूक अगर इंग्लिश में कहें ना। मैं सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक हुक्मरान और एक सियासतदान की हैसियत से वो मेरे आइडियल है। सर IPP, PTI, नून लीग, बड़ा लंबा सफ़र आपका ज़िंदगी में रहा है, किस में सबसे ज़्यादा आपने इंजॉय की है? देखिए, हम तो PTI के 17 साल
17 سال. میں اس وقت آیا تھا پی ٹی آئی میں 2007 کے اینڈ میں, اچھا جب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ٹوٹل 10 عہدیدار, وہی 10 ممبر تھے, وہی 10 ووٹر تھے, وہی 10 سپورٹر ہوتے تھے. سپورٹر ہوتے تھے. اس تو علاوہ 11واں کوئی نہیں ہوتا سی. کوئی جو ہے نا کہ چیئرمین تحریک انصاف جدو پھریا کرتے سن نا ڈسٹرکٹ آ کے, تو وہی 10 لیترے نال ہوتے سن ہر جگہ. کراچی گئے, لاہور گئے, پنڈی آئے, اسلام آباد آئے, ہر جگہ کے 10 بس وہی ہوتے تھے. ایسے ہی 11واں بندہ نیڑے نہیں آتا سی کوئی. اچھا. میں جب اس وقت ایز اے سابق ایم پی ہے 2002 سے 2007 تک میں ایم پی تھا, میں جب آیا نا تو اس وقت یہ 10 لوگ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتے تھے. میں نے اس وقت پارٹی جوائن کی تو مجھے تقریباً کوئی 4-5 مہینے 6 مہینے میرے گھر والوں نے اور میرے ووٹر سپورٹرز نے میری صحیح ٹرولنگ اور چھترولنگ کی. اچھا. کہ تیری زندگی کا سب سے غلط سیاسی فیصلہ, یہ کون سی تو نے پارٹی, تھکی ہوئی پارٹی جناب تو نے پی ٹی آئی جوائن کرنا. اس وقت تو حالات ہی ہاں نہیں تھے. ایسا ہی ہے. مجھے لوگ نا طنز کرتے ہوئے اپنا 2 سال 3 سال کا بچہ دکھاتے تھے اور کہتے تھے یار 40-50 سال کا ہو جائے گا تو شاید پی ٹی آئی اقتدار سے آئے, گرو کرے ہیں, اقتدار میں آئے. اچھا. تو کہتے تھے کیا, تو کہنے کا مقصد یہ ہم نے اس برے وقت میں 17 سال لگائے, اور پھر ان 17 سالوں میں نون لیگ کا دور دیکھا, ان کے 10 سال کی صوبائی حکومت دیکھی, ماریں کھائیں, پرچے جھیلے, ہر قسم کی بدماشی ان کی صحیح, سب کچھ کیا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایک غلط پالیسیز کی وجہ سے چیئرمین تحریک انصاف کی جو استعمال ہوئے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں, اور اپنے دماغ سے صحیح کام نہیں لیا انہوں نے, اور انہوں نے اپنا آپ بھی, پارٹی بھی اور ملک کو بھی ایسی جگہ پہ پہنچایا کہ پھر مجبوراً ہم. اب اس ملک کے جو حالات ہیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں, اسٹینڈ کرتے ہیں, تو اس کو نکالے گا کون اور کیسے؟ دیکھیں انشاءاللہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے ہم تعمیر, ترقی اور استحکام کا جو نعرہ لے کے نکلے ہیں, اور اسپیشلی یہ کہ پارٹیوں کے درمیان, سیاسی قائدین کے درمیان نفرت کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. ویری گڈ. نفرت کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. تنقید کرو آپ, بالکل سخت سے سخت تنقید کرو, فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھنا چھوڑ دو. ہاں. اب میں میرے آپ اس وقت دفتر میں ہیں جس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے آستانہ عالیہ چوہان شریف. کیا بات. اس آستانہ عالیہ چوہان شریف میں نا 5 سالوں میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, جے یو آئی فضل الرحمان کے سابق ایم این اے, ایم پی اے, ضلعی, مرکزی, صوبائی عہدیداران کام لیتے رہے ہیں. اچھا. اور میں ہنس کے کام کرتا رہا ان کے. گڈ. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جلسے کے سٹیج پہ یا ٹاک شو پہ سکرین کے اوپر آپ نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا, دوسرے کو کرٹیسائز کیا, بس ختم, ٹھیک ہے, فنش. یہ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر آپ کی پریکٹیکل لائف میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. مجھے پچھلے 15 سالوں میں جب سے میں میڈیا میں آ رہا ہوں, میں آن اوتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری لائف میں پہلی دفعہ جب مجھے کوئی آ کے بندہ ملتا ہے جی, تو پہلے 4-5 منٹ میں وہ یہ سوال لازمی کرتا ہے کہ یار ٹی وی والا فیاض چوہان کوئی اور ہے, یہ کوئی اور ہے. ایسے ہی ہے, میں نے بھی جج کیا. بالکل ٹھیک ہے نا. پریکٹیکلی یار آپ مت دیکھو کسی کا مذہب کیا ہے, کسی کا فرقہ کیا ہے, کسی کی پارٹی کیا ہے. بالکل. سیاستدان کا کام ہے خدمت کرنا. کوئی آپ کے پاس آیا ہے, اس نے اپنا کوئی جناب کوئی سائل کے طور پہ اس نے اپنی کوئی جناب کوئی رکھی ہے کہ میری یہ ہیلپ کرو, میری یہ مدد کرو, میرے ساتھ چلو, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہی سیاستدان ہے. ایسے ہی ہے. یہ پارٹیوں کے بنیاد پہ نفرت, بدقسمتی سے پچھلے 12 سالوں میں تو حد سے زیادہ پارٹی کے نام پہ نفرت, جس میں چیئرمین تحریک انصاف اور ہماری تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بھی حد سے زیادہ. کسی زمانے میں بھٹو اینٹی بھٹو ہوتا تھا 70s کے اینڈ میں اور 80s میں, پھر ایک وقت آیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا 80s کے اینڈ اور 90 کا, پھر یہ آخر میں آ کے ہاتھی کا انڈا کے طور پہ جناب انہوں نے نکالا جناب چیئرمین تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نے. تو یہ چیزیں ہم نے ختم کرنی, ختم کر دی. سر آئی پی پی اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں آئی پی پی جو ہے وہ نفرت کی سیاست نہیں کرے گی. اچھا. انتقام کی سیاست نہیں کرے گی, انتہا کی سیاست نہیں کرے گی, انتہا پسندی کی سیاست نہیں کرے گی. لیکن سر سوری, پی ٹی آئی میں یہ چیزیں تھیں. سوری, آپ جب پی ٹی آئی میں آپ آئے تو تب بھی آپ کی اگر تقریریں وغیرہ اٹھا کے دیکھی جائیں تو آپ اس میں کہتے تھے کہ پی ٹی آئی میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں. نہیں, پی ٹی آئی میں دیکھنا آخری 1.5 سال آپ نے دیکھا, آخری 1.5 سال کیا تھا جس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے تحریک فساد فی الارض. بالکل. وہ کیا تھی؟ 3 پرچے تھے, توشہ خانہ,
فارن فنڈنگ اور القادر ٹرسٹ، ٹھیک 200 تک پہنچ گئے. ہوں کیوں پہنچے؟ کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی. ٹھیک ہے میں ایک اوتار ہوں، میں ایک آسمانی مخلوق ہوں، میں ایک اللہ کا ولی، غوث، قطب اور کلندر، نعوذ باللہ معاذ اللہ جانا میں ہوں. اپنے منہ سے نہ بھی کہو، اپنی ٹیم، سوشل میڈیا ٹیم اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ذریعے سے آپ اس انداز سے پریزنٹ کر کے مجھے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے مجھے کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکتا. اچھا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پہلے بھی اللہ پاک کے کرم سے اپنی لائف میں جناب ایک لٹریری آدمی ہوں، جی لیکن دو دفعہ جو جیل کاٹی ہاں اسی تحریک میں 8 دن، میں نے اندر ساری لائبریری کھنگال ماری ہے نا جیل کی. میں نے اس میں بھی چیزیں دیکھی. آپ مجھے اہل بیت سے زیادہ مقدس ہستیاں دنیا میں کوئی ہو سکتی ہیں؟ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی، ان سے زیادہ مقدس. بنو امیہ اور بنو عباس نے جتنے مظالم ان کے اوپر کیے اور ان کو پابند سلاسل کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے اوپر ظلم کیے، ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا جیل میں جاتے ہوئے کہ میں ریڈ لائن ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. ہاتھ نہ لگائے. حالانکہ وہ چاہتے ایک فکرہ کہہ دیتے نا امت مسلمہ کو اس وقت کہ سارے باہر آ جاؤ، ایسا ہی ہے. اس جناب فلاں خلیفہ کا، بنو عباس کی اور بنو امیہ کا تختہ الٹ دو اور ان کی ایسی کی تیسی پھیر دو تو پوری امت مسلمہ باہر آ جاتی. باہر آ جاتی. لیکن انہیں پتہ تھا کہ انہی کے نانا، انہی کے آقا، انہی کے خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنہ کفر سے بدتر ہے. فتنہ فی الارض کفر سے بدتر ہے. کفر سے بدتر ہے. تو انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے جیلیں کاٹیں، حوالاتیں کاٹیں، بنو امیہ کی، بنو عباس کی. پھر آپ مجھے بتائیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، ان چاروں سے مقدس کوئی دنیا میں ہستیاں ہو سکتی ہیں مسلمانوں کی نظروں میں یا دنیا کی نظروں میں؟ ان چاروں کو وقت کی ریاست نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انتہائی ذلیل و خوار کر کے دربار میں بیٹھے گھٹیا طریقے سے پابند سلاسل اور جناب زنجیروں میں جکڑ کے جناب جیلوں میں ڈالا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہیں، انہوں نے فیس کیا، سچی تھی جھوٹی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیولائز معاشرے کے اندر بالکل 21ویں صدی ہے، اس میں جھوٹا پرچہ بھی ہو، جھوٹی FIR بھی ہو، جو اچھا لیڈر ہوتا ہے، جو پازیٹیو لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے ورکرز کو اپنی گرفتاری یا اپنی قید و بند یا اپنی مشقت سے بچنے کے لیے ان کو مشقت میں نہیں ڈالتا. ویری گڈ. ہوا یہ کہ بدقسمتی سے یہ آخری 1.5 سال صرف اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے، اپنی مسز کی، خاندان کی، باقی بھی چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے. اور پھر کچھ ایجنڈا تھا، اس میں اسرائیلی لابی بھی تھی، اس میں پاکستان کے اندر اور بر صغیر کی ایک مخصوص کمیونٹی تھی جو 1973 کے آئین کی دشمن ہے. وہ سارے کے سارے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بیک پہ تھے. ایک پاکستان کے خلاف اور پاک فوج سے نفرت پیدا کرنے کی ایک کنسپائریسی تھی. اچھا. اس کنسپائریسی کو پروان چڑھانے اور اس کو میٹیلائز کرنے میں پھر یہ سارے لوگ استعمال ہوئے. فوج کے اندر بھی تھے، ٹھیک ہے، سیاست میں تھے، پارٹی میں تھے، یہ سارے. اور پھر جو اینڈ رزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے نکلا. سر PTI پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، جب آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ وزیر تھے، تو آپ نے ان کو مشورے نہیں دیے اور انہوں نے کبھی سنے نہیں آپ کو کہ آپ خان صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ایسے کر لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے نا پچھلے سال جون کے پہلے ہفتے میں انہیں ایک کچھ 7-8 منٹ کا ایک آڈیو میسیج بھیجا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ پاپولر پہلے بھی تھے اور اس وقت تو بہت زیادہ پاپولر تھے. تو انہیں وہی بندہ اچھا لگتا تھا جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا. اچھا، چاہے وہ غلط ہو بات یا صحیح ہو. وہ ہاں میں ہاں ملانے والے پھر آخری 1.5 سال صبح دوپہر شام ہر ٹی وی چینل نے فوٹیجز کے ذریعے سے دکھایا کہ وہ کون لوگ تھے. وہ 7-8-9 اسپیسیفک جنہوں نے سب سے پہلے چھوڑی پارٹی، سب سے پہلے وہ بھاگے. ٹھیک ہے جی. میں نے جون کے مہینے میں انہیں میسیج بھیجا کہ جناب والا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں ہی نہیں، کروڑوں لاکھوں پاکستانی آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو پالیسی اور جو اسٹریٹجی آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف اور
میر جعفر, میر صادق, ڈرٹی ہیری, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, غدار اور پتہ نہیں کیا اور کیا. تو جناب ان چیزوں کو چھوڑ دیں, اس سے نقصان ہوگا. ادارے سے مت ٹکرائیں, ریاست سے مت ٹکرائیں, عدالتی سسٹم سے مت ٹکرائیں, اور اس کو چھوڑ دیں. پی ڈی ایم کے خلاف اپنی جدوجہد رکھیں, بالکل سیاسی جدوجہد رکھیں. ایسے ہی. اس کا کیا صلہ ملا کہ اس کے بعد مجھے انہوں نے کور کمیٹی سے نکال دیا. اچھا, میں کور کمیٹی کا ممبر تھا, بالکل کور کمیٹی سے نکال دیا. اچھا, اس کا صلہ جناب ہمیں یہ ملا. اچھا. تو یہ صورتحال. سر آئی پی پی کا کوئی عوامی دوست, کوئی منشور؟ دیکھیں آئی پی پی نے ایک بڑا ریئلسٹک سا اپنا مینیفیسٹو دیا ہے. ٹھیک ہے. 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, ایشین ٹائیگر, اور روٹی کپڑا اور مکان. یہ نہیں, یہ نہیں, تو سر اہم چیزیں ہیں, ان ریئلسٹک نہیں. چلیں یہ سلوگن کسی اور کا ہے. ان ریئلسٹک لوگوں نے نہیں کیا نا, نہیں کیا. روٹی کپڑا مکان کا پیپلز پارٹی نے کیا, ایشین ٹائیگر کا نواز شریف صاحب نے کیا, نون لیگ نے کیا. یہ والے جناب 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں, کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مریا آیا تھا پلاسٹک کا. ٹھیک ہے نا, یہی تھا نا. بالکل. ہم نے ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ احساس پروگرام اور آپ کا جناب بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام, ہم تو حکومتوں میں رہے ہیں, ہم نے چیزیں دیکھی. کئی 100 ارب روپیہ ان پروگراموں کے نام سے لگا دیا جاتا ہے پاکستان کی عوام کو بھکاری بنانے کے لیے. اچھا. 2000, 3000, 6000 ایسے ہی بھکاری بنا دیا آپ نے. اس کی یوٹیلائزیشن کوئی افیکٹولی نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل. سنکرونائز طریقے سے, سسٹمائز طریقے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ہم اسی کو احساس پروگرام کا, لوگ کہتے ہیں کہاں سے پیسہ لائیں گے, او بھائی پیسہ موجود ہے جس کو غلط طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا ہے. جی. ہم اس کو 300 یونٹ استعمال کرنے والا پور کلاس اور لوور مڈل کلاس, ٹھیک ہے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی انہونی بات نہیں. صحیح. ہم موٹر سائیکل سوار کو 50% پہ پیٹرول دیں گے. یہ سر کیسے مینیج ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں نا. ہم کسان جو 12 ایکڑ کا ہے اس کو ٹیوب ویل کی بجلی فری دیں گے. ٹھیک ہے. ہم 50,000 روپیہ کم از کم تنخواہ رکھیں گے مزدور کی. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہر مذہبی جماعت تو شاید یہ لکھتی ہے اپنے مینیفیسٹو میں, بالکل. سیاسی جماعت نہیں لکھتی. ٹھیک ہے. ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کا پیرا دیں گے, ماشاءاللہ, جس کے اوپر مسلسل پچھلے کئی دہائیوں سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہود اور ہنود وہ پری پلانڈ ہر حکومت ہر پارٹی میں اپنے بندے لانچ کر کے, بالکل, پاکستان کے اندر اس کے در پہ ہے. پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے. سن لیں. اور آج آپ کے پروگرام میں بریکنگ دے دوں, 2017 کے اندر بھی یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی چھتری تلے 9 قوانین چینج ہو رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے. جو طاہر القادری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے, پھر ایک بہت بڑا مجمع ہوا. پھر جناب اس میں آپ کے وہ بھی آگے مولانا خادم رضوی صاحب, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ بھی آئے. اور پھر اسمبلی کے اندر بھی بڑا ڈرامہ ہوا, سب کچھ ہوا, اور حکومت کو بیک آؤٹ کرنا پڑا. اس میں تینوں پارٹیاں انوالو تھیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, تینوں تھی. ٹھیک ہے. تینوں کے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی, تینوں نے انڈورس کیا تھا ان کو, قوانین کو. بعد میں الگ بات ہے کہ سارا نزلہ نواز شریف صاحب کے اوپر گر گیا, اور ان کو ختم نبوت کا چور, ختم نبوت کا چور, یہی چیئرمین تحریک انصاف اور ہماری تحریک انصاف کرتی تھی. حالانکہ تحریک انصاف کے جو تینوں نمائندے تھے, تینوں نے سائن کیے تھے. اچھا, صحیح. اس کے اوپر ابھی جو ہوا ہے, سنیں, یہ جو 52 بل پاس ہوئے ہیں جاتے جاتے آخری 1 مہینے میں, جی, آپ کو پتہ ہے اس میں ایک بل کے اندر ختم نبوت کے قوانین کو چینج کرنے کی کوشش ہوئی. اچھا. قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا, سینٹ میں گیا, مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا اللہ وسایہ صاحب ہیں, ان کو ایک چیز کی پتہ چل گیا. اچھا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یار تمہیں عقل ہے, تمہاری سپرویژن کے اندر, تمہاری حکومت کے اندر, تمہاری پارٹی کی اور الائنس کی حکومت کے اندر یہ ہو رہا ہے. انہوں نے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سینٹ کے اندر وہ بل پاس نہیں ہونے دیا. اچھا. ہمارے پاکستان کے اندر مسلسل اس کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ان کے بندے, ان کے نمائندے موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو جناب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس کا پیرا دیں گے. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ اور پاکستان کی عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت
اگر کوئی مینیفیسٹو ہے تو وہ یہ ہے یہ کہ ہم اس کا پیرا دیں گے. پیرا دیں گے. ماشاء اللہ. ہاں اب سر غصہ زیادہ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں غصہ کہاں پہ کرتا ہوں, میں جتنا جولی سر ہوں, آپ کا میں نے 2-3 دن پہلے والا جتنا میرا پروگرام صرف انٹرٹینمنٹ کے نہیں, میں انجوائے کر رہا ہوں. سیاسی ٹاک شو بھی میرے جتنی پبلک انجوائے کرتی ہے نا, ٹھیک ہے, بالکل میں تو طنز و مزاق کے اندر باتیں کرنے کا قائل ہوں, لیکن جو بندہ شیطانی پہ اترے نا, شیطانی پہ, چاہے نان انٹینشنلی اترے چاہے انٹینشنلی اترے, ٹھیک ہے, نان انٹینشنلی بھی وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اترے, کنٹینیوسلی اترے, لگاتار اترے, پھر تھوڑا سا میں اس کو تھوڑی سی چابی دینی پڑتی ہے. 2-4 دن پہلے آپ کا پروگرام سر دیکھا وہاں پہ نجی چینل پہ خاتون اینکر کے ساتھ آپ, تو میں تو بڑا ڈر کے آپ کے, لیکن ہاں بیہائنڈ دا کیم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھا, اس پہ بھی آپ نے دیکھو میرا ایک اصول ہے, میں ایک میڈیا پرسن ہوں, 15 سال سے میں پاکستان کے میڈیا میں جی میں ریگولر آتا ہوں. میں 15 سال سے پارٹی کا مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن, ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن, اسسٹنٹ سیکرٹری انفارمیشن, میڈیا ایڈوائزر, ٹھیک ہے, چیئرمین تحریک انصاف کا میڈیا ایڈوائزر, 5 سال جناب وزیر اطلاعات. میں جو 15 سال سے ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے جو چیزیں جانتا ہوں, اور پاکستان کے اندر میڈیا کی جناب الیکٹرانک میڈیا کا ٹوٹل عمر جو ہے نا وہ 22-23 سال ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, اس میں 15 سال ہم نے بھی جناب پراپر ایک رول پلے کیا ہے یہاں پہ. بالکل ایک اصول ہے, ابھی آپ شو کر رہے ہیں نا, جی, سوال آپ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کا پوچھیں, بالکل, سوال آپ جتنا مرضی تلخ پوچھیں, ہاں, سوال آپ اس پولیٹیشین کی ذات اور اس کی پارٹی کے حوالے سے جتنا مرضی سخت پوچھیں, طریقے آپ کا سے رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے, بالکل, طریقہ نہیں میری طرف سے تو بھائی جی بے طریقہ بھی پوچھیں, بے ڈھنگا بھی پوچھیں, ٹھیک ہے. لیکن سر سوری ٹو کٹ یو, یہاں پر آپ نے کہا کہ ذات کے اوپر تو میرے خیال سے نہیں ہونا. بھائی میں تو اتنا اوپن ہوں, میں اتنا اوپن ہوں, آپ یقین جانے میں اتنا فلیکسیبل ہوں, بالکل, میری طرف پانا گالی کر دو, گالی, اچھا سو بسم اللہ سر ہے تو غلط, لیکن 2 منٹ کا پھر مجھے جواب کا رائٹ ہے, بولنے دیں پھر مجھے, بالکل, یہ ایتھک ہے, یہ انٹرنیشنل, جیسے ہماری جمہوریت جناب انتہائی ناپاک ہے, جو پیور جمہوریت جہاں سے آئی ہے, یورپ, امریکہ, برطانیہ, یہاں پہ خاندانوں کی سیاست ہے, یہاں پہ جاگیرداروں وڈیروں کی سیاست ہے, یہاں پہ ایک ہی فرد کی سیاست ہے. اسی طرح ہمارا میڈیا, جہاں سے میڈیا آپ نکلا ہے, وہاں کے کچھ ایتھکس ہیں. بالکل, سوال پوچھ کے اگر اینکر 1.5-2 منٹ نہیں بولنے دیتا تو وہ ان ایتھیکل ہے. بالکل, یہ میرا اصول ہے. بالکل, میں نے پچھلے 5 سال سے اپنی ایک زندگی کا اصول رکھا ہے. 10 سال میڈیا میں آ کے بڑے بڑے پروگرام پینل شو کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پینل شو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں پینل شو نہیں کرتا پچھلے 5 سال سے, نہیں کر رہے, میں سولو کرتا, سولو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی کرتا ہے کرے, نہیں کرتا ہے کوئی شوق نہیں ہے بالکل, میڈیا میں آنے کا کہ یار نہیں آئے تھے مر جاؤں گے. لیکن سر وہ ٹھیک ہے نا, جو سنیں نا, اگلی سنیں. دوسری, میں ہر کوآرڈینیٹر, ہر پروڈیوسر, ہر اینکر کو اچھی طرح پتا ہے کہ فیاض چوہان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار سوال کر کے 1.5 سے 2 منٹ آپ نے ٹوکنا نہیں ہے. جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں نا, جس خاتون کا, یہ میری بہن بنی ہوئی تھی. جی, میں نے اس کی لائف میں جو بھی کوئی چھوٹے موٹے جو بھی چیزیں تھیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. جب بھی انہوں نے کوئی چیز کہی, میں منسٹر تھا, حکومت تھی اس وقت بھی, کئی دفعہ آن ایئر, جب یہ دوسرے ٹی وی چینل میں تھی اس وقت بھی, اب میں ہے اس وقت بھی ٹی وی چینل میں, میں نے کئی دفعہ آن ایئر شو میں ان کے ساتھ یہ میری منہ ماری ہوئی ہے. اچھا, کہ یار بولنے دیا کرو, سوال تم 4-4 منٹ کا پوچھتے ہو, جواب دینے لگو تو 15-20 سیکنڈ 5 سیکنڈ بعد یہ آپ ٹوکا ٹوکی شروع کر دیتے ہو. جی جی. پھر آف دا ریکارڈ بھی کئی دفعہ میری ان سے ڈسکشن ہوئی. اچھا, میں ٹائم لینے کے لیے فون کیا تو میں نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے اپنے کچھ طریقہ کار چینج کرو. تو انہوں نے ایک سیٹ ایجنڈے کے ساتھ پروگرام رکھا. ٹھیک ہے, انتہائی نیگیٹو انٹرو دیا پارٹی کے خلاف, میری ذات کے خلاف. اچھا, 3-3.5 منٹ کا سوال جواب دینے لگا ہوں تو ایگزیکٹ 19ویں سیکنڈ, میں نے تو پوری ریسرچ کر کے اس کو رکھ لیا, 19ویں سیکنڈ کے آ کے ٹوکنا شروع کر دیا. تو میں کیونکہ پہلے بھی اس کو کئی دفعہ سمجھا چکا تھا. آف دا ریکارڈ انہوں نے کیا جواب دیا اس کا؟ نہیں وہ تو کئی دفعہ ہوئی نا, کیا کہتی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی کریں گے, لیکن وہ باز نہیں آتے نا, بس وہ باز ہوتا ہے, آپ بھی چلے جاتے ہیں. تو میں نے چلا گیا نا, میں نے کہا بھائی جان میکس, اب کوئی الٹی سیدھی بات کر لے, کوئی مطلب ہے کوئی مس بہیو ہو جاتا ہے زبان کا, ٹھیک ہے, سخت گفتگو. میں نے اس کو سمجھایا کہ یار یہ غلط بات ہے, اس طرح پروگرام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, یہ کوئی ایتھکس نہیں ہے,
کئی دفعہ میں سمجھا چکا ہوں, کئی دفعہ تیرے سے بات ہو چکی ہے, اس طرح نہیں. وہ اینڈ پہ میں اٹھ کے چلا گیا, سمپل. سر تھوڑا پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. فینس وغیرہ آپ کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک تو آپ پنڈی کے ہیں, پنڈی کے ذرا زیادہ کریزی لوگ ہیں, زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اوور آل پوری دنیا میں بھی کرتے ہیں. کوئی یادگار واقعہ کسی فین کا سنائیں, کوئی بالکل الگ سا ہو. یا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہے, ہاں آپ کے سامنے ہے, بولڈ ہوں, بلنٹ ہوں, بالکل دل کا صاف ہوں. بات یہ ہے کہ یہ اور یہ جی تین چیزیں جو ہے نا سیم جگہ پہ ہوتی ہیں. سیاست دان کی یہ تینوں جگہیں مختلف ہوتی ہیں. اچھا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان میں کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا یہ نہیں ہے. اچھا میں ایک بولڈ بلنٹ آدمی ہوں. لوکل ایشوز ہوں, ریجنلز ہوں, نیشنل ہوں, انٹرنیشنل ایشوز ہوں, میں اپنی وہی بات رکھوں گا جو ان تینوں جگہ سے میری جناب سیم ہو. ٹھیک ہے سر. اپنے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں. ہاں. مجھے یاد پڑتا ہے میں جب پی ٹی آئی میں تھا, مجھے شادیوں میں, بیاہوں میں سفر کر رہا ہوں, جی ٹی روڈ پہ, موٹر وے پہ, آگے پیچھے لوگ ملتے تھے نا, جی سیلفی بننے کے وقت میں کیا کہتے تھے, چوہان صاحب ساڈا تعلق نون لیگ تے پیپلز پارٹی نال ہے, پر جناب اسی تان بڑا پسند کرتے ہیں, تسی ٹی وی 'چ ہو نا بس تے اسی سوئچ اوور نہیں کرتے ہیں گڈ. اس وقت بھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ چلے گئے, لوگوں نے پارٹی چھوڑی, ٹھیک ہے چھوڑ کے جناب انہوں نے کہا جی گھر میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. میں گھر میں کیوں نہیں بیٹھا, میں کفارہ ادا کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں استعمال ہوا, اسپیشلی 1.5 سال جو آخری میں ہم استعمال ہوئے. ہمیں پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اس کا نقصان آپ ہوا ہے سر ملک کو. استعمال کیوں ہے؟ بس سارے ہوئے ہیں, سارے ہوئے, پارٹی ڈسپلن میں, پارٹی کی پابندی میں. ٹھیک ہے. بینگ اے ایم پی اے آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی, 62 63 کے تحت آپ پابند ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی لوٹا لوٹا لوٹا, او خدا کے بندو, لوٹا وہ ہوتا ہے جو سٹنگ ایم این اے ایم پی اے سینٹر پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایم این اے ایم پی اے سینٹر نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ آزاد ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ سچ ٹی وی پہ آپ جاب کر رہے ہیں, جی تنخواہ لے رہے ہیں, جی, ساتھ ہی آپ کسی دوسرے ٹی وی چینل پہ بھی تنخواہ لینا شروع کر دیں اور جاب شروع کر دیں ٹھکے چھپے, تو یہ اب غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے, بالکل ان ایتھیکل ہے. بالکل. اسی طریقے سے ہم لوگ پابند تھے اخلاقی طور پہ کہ پارٹی نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. پارٹی کے اندر ہم نے دامے درمے سکھنے, میں نے آپ کو بتایا, میں نے میسج بھی دیا, میں نے پارٹی کے باقی لوگوں کو بھی. پھر میں ہر مہینے 1-2 پوسٹ میری ابھی بھی میرے 4 اکاؤنٹس میں, ٹھیک ہے, ٹویٹر, فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک, چاروں پہ میری پچھلے 1.5 سال کی اپریل 2022 سے 9 مئی 2023 تک کی تمام پوسٹ موجود ہیں. اچھا. فوج کے حق میں, فوج کے شہداء کے حق میں, فوج کی پالیسیز کے حق میں, فوج کی قربانیوں کے حق میں. کیونکہ بھائی جان میں بائی برتھ فوج کا حامی ہوں. میرا خاندان, میرا بھائی, میرا بیٹا, میری فیملی, میرے بھتیجے, میرے بھانجے, میرے کزن, میں خود ان سب سے زیادہ, میرا ایمان ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 سے لے کے اب تک ایک ڈیفینسو ملک ہے. بالکل. 14 اگست 1947 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہوتے ہوئے جی بلوچستان فوج کشی کے لیے فوج بھیجی تھی. ٹھیک ہے. کشمیر میں فوج کشی کے لیے جناب فوج بھیجی تھی. پاکستان چاروں طرف سے سرحدیں اس کی غیر محفوظ ہیں 14 اگست 1947 سے. ٹھیک ہے. پاکستان کی مجبوری ہے کہ ایک مضبوط, ایک مربوط, ایک افیکٹو, ایک پاورفل فوج وہ موجود رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. پھر پاکستان کی مجبوری ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل, نان پولیٹیکل, اندرونی, بیرونی, ہر پالیسی, ہر ایشو کے اوپر فوج سٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں تو اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہا, لیکن میں نے آپ کو بتایا وہ پالیسی بنی ہوئی تھی, کھڈے لائن ہمیں لگا دیا گیا. کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نہیں آتے تھے. اچھا. ہمیں جناب باقاعدہ رجسٹر بنا ہوا تھا, کس کو اندر آنے دینا ہے, کس کو نہیں اندر آنے دینا. جی. آخری دنوں میں جی. بنی گالا کا بھی اور زمان پارک کا گیٹ پہ روک دیا جاتا تھا. وہ روک دیا جاتا تھا. پتہ تھا انہیں کہ یار یہ لوگ, اور مزیدار بات یہ ہے میرے متعلق پروپیگنڈا جو ہے نا, یہ جو دائیں بائیں لوگ ہوتے تھے, یہ خان چیئرمین تحریک انصاف کو میرے وہ ٹویٹ اور میری وہ فیس بک پوسٹ جو فوج کے شہداء کے حق میں یا فوج کی پالیسیز کے حق میں ہوتی تھی نا, جی. اب جنرل سرفراز شہید ہوئے, پوری
تحریک انصاف نے طوفان بدتمیزی اٹھایا ٹھیک ہے. اگست 2022 میں، آپ کو یاد ہوگا، میں اس کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا شہداء کو بنتا ان کے بھی حق میں اور ساری چیزیں. بنتا ہے. میری یہ پوسٹیں لے کے نا، یہ جو میرا شریکہ تھا تحریک انصاف میں اس وقت، وہ چیئرمین کو دکھاتے تھے، یار اسی کیڑے پاسے چلن لگے تھے، چوہان کیڑے پاسے چلن لگا ہے. اچھا ان کو بس ان کے دماغ میں اس وقت چڑھی ہوئی تھی جناب اینٹی فوج اور اینٹی آئی ایس آئی، ایک جناب کسی نے ستو پلایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ یہ تو فوج کا بندہ ہے. اچھا اب انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ انفارمیشنز اور یہ وہ لیک کرنا، پابندی لگا دیا. مزیدار بات یہ ہے کہ جو سارا دن ساتھ ہوتے تھے وہ ایک ایک چیز کی جا کے رپورٹ جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے سر. اور میری آپ شخصیت کا آپ اندازہ لگا لیں. جی. پچھلے سال جون میں چیئرمین تحریک انصاف نے ایک پالیسی دی کہ آئندہ پارٹی کا کوئی لیڈر، ٹھیک ہے، فوج اور آئی ایس آئی کے ذمہ داران کو نہیں ملے گا. اچھا. اب یہ بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں. ٹھیک. میرا ریگولر فیملی کے اندر بھی لوگ کرنل بریگیڈیئر لیول پہ کئی کہ جن کی پوسٹنگ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے اندر تھی، جی. میرے عزیز و قارب، میرا باقی بھی ان کے ساتھ ریگولر ایک چیزوں کے حوالے سے بینگ اے پولیٹیشین، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ آپ کے پروگرام میں قسم کھا کے، جس وقت پالیسی آئی اس وقت سے لے کے 9 مئی تک میں نے آفیشلی کوئی ملاقات نہیں کی. اچھا. میں اتنا ڈسپلنڈ آدمی ہوں. گڈ. لیکن جتنے رائٹ لیفٹ تھے ہر روز شام کو جا کے جانا پوری رپورٹ دیتے تھے. سر اوور آل پاکستان میں جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں سب سے فیوریٹ آپ کا پولیٹیشین کون ہے؟ میل فیمیل کوئی بھی ہو. دیکھو میں نے آپ کو بتایا میرا تو ایک ہی فیوریٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب وہ تو سر وہ تو ایک الگ ہستی ہے نا. ان کی جو اب ہمارے جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیشین ہیں، یہ تھرو پراپر چینل چلتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں؟ زرداری صاحب نا، زرداری صاحب، جی، زرداری صاحب ایک پولیٹیشین ہے. زرداری صاحب سیاستدان وہ ہوتا ہے یار جو میں نے پچھلے کوئی 1 مہینے سے جو ہے یہ میں باتیں کر رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ 5 مفادات ہیں. ٹھیک ہے. ذاتی مفاد، ذاتی، پارٹی مفاد، پارٹی، معاشرتی مفاد اپنے معاشرے کا، ملک کا مفاد اور ریاست کا مفاد. ٹھیک. سیاستدان ان 5-6 مفادات کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. جو ان 5-6 مفادات کے لیے مخالف کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا یا جھک نہیں سکتا، وہ سیاستدان نہیں. سیاستدان ہی نہیں ہے سر. گڈ. پاکستان میں سر جو اب حالات ہیں، پارٹی سے ہٹ کے اب یہ سوال ہے اوور آل، آپ کو نہیں لگتا یہ میں اکثر یہ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں ایک بہت چھوٹا سا اینکر ہوں سر، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ آتی ہے کہ پاکستان کی جو ناکامی یا یہ ترقی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہم لوگ خود ہیں. انڈیویجول اشارے توڑ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، راستے میں گند پھینکتے ہیں. یہ سسٹم سر کیسے ٹھیک ہوگا؟ اچھا نا، میں جگاڑ لگاتے ہیں سر، سفارشیں کرتے ہیں. اچھا یہ پیسمسٹک سوچ کے ساتھ نہیں. کیا یہ چیزیں انڈیا میں نہیں ہیں؟ کیا یہ چیز دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے؟ بالکل. یار یہ بات نہیں ہے. انڈیا اب کہاں پہ پہنچ گیا؟ اس کی جی ڈی پی کہاں پہ ہے؟ بالکل. اس کی جناب انڈسٹریل گروتھ کہاں پہ ہے؟ بالکل، بہت اوپر. اسپیس تک اگلا پہنچ گیا. جتنی غربت، جتنی قتل و غارت گری، جتنی لا لیسنس، جتنی معاشرتی برائیاں انڈیا میں ہیں کہیں پہ پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آنے دے گئی. ہوا یہ کہ پاکستان نے بنا لیا ایٹم بم. ٹھیک ہے. پاکستان نے بنا لیا ایٹم بم. ہوا یہ جیسے کسی جھونپڑی والے کے گھر خوبصورت بیٹی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے جناب ایٹم بم جو ہے نا عذاب بن گیا ہے. اچھا. ہم نے اکنامکلی معاشی طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب پوری دنیا پاکستان کو، پوری دنیا سوائے 2-4-6 ملک چھوڑ کے، وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے جو مین بڑے ملک ہیں. ٹھیک ہے.
ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دینا. ٹھیک. اس کے لیے پھر پاکستان کے اندر سازشیں, پولیٹیکل مار دھاڑ, ہر قسم کی جناب 2 نمبری. یہ جو آخری 12 سال آپ نے دیکھا ہے انسٹیبلٹی, ہر وقت الیکشن نہ تسلیم کرنا, دھرنے, قتل و غارت گری, مار دھاڑ, اور یہ آخری 1.5 سال. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب دیکھو پاکستان کی فوج اس نتیجے پہ پہنچی 2007 کے بعد کہ یار ہم نے اب مارشل لا نہیں لگانا. وہ مارشل لا نہیں لگا رہے, حالانکہ ان 15-16 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں آیا, ٹھیک ہے, زرداری کی حکومت ہو, نواز شریف کی حکومت ہو, چیئرمین تحریک انصاف کی حکومت ہو, کہ جس میں مارشل لا کا ماحول نہ بناؤ. جی ایسا ہی نہیں لگانا. جب ادارے نے یہ طے کر لیا ہے بالکل, تو پھر کچھ چیزیں ہمارے پالیٹیشین کو بھی سوچنی چاہیے کہ آپ کہو کہ آپ ادارے کو بالکل کھڈے لائن پہ لگا دیں. ہاں. زلزلہ آئے تو فوج, سیلاب آئے تو فوج, الیکشن آئے تو فوج, برا وقت آئے تو فوج, دہشت گردی آئے تو فوج, ہر قسم کا کام آئے تو فوج, ایسا ہی ہے. مردم شماری آئے تو فوج, اور سیاستدان کرے موج, بیوروکریٹ کرے موج, اور پھر آپ سارا دن پھر ان کو گالیاں نکلواؤ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے سے, نام نہاد این جی اوز کے ذریعے سے. نہیں, آپ کو ایک پراپر اسٹیک ہولڈر کے طور پہ تسلیم کرنا پڑے گا جی, اور ان کو آن بورڈ لے کے پاکستان کی اندرونی بیرونی پولیٹیکل نان پولیٹیکل ہر ایشو کے اوپر ساتھ رکھنا پڑے گا. بالکل. جب آپ ان سے ٹکرائیں گے تو پھر انسٹیبلٹی آئے گی. تو انسٹیبلٹی سے بچنا ہے تو ملک کی ترقی کرے گا. باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا یہ ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں. سر بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. جاتے جاتے تھوڑا سا, چونکہ سوال لکھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا آپ کی بہت زیادہ تھوڑا ہم نے سیاسی زیادہ رنگ دے دیا, ہلکا سا جھکتے بہت زیادہ مارتے ہیں, شعر و شاعری بھی کرتے ہیں. آپ کا اپنا پسندیدہ شعر اپنا کون سا ہے؟ جو گزر رہی ہے گزار دو, نہ برا کہو نہ گلا کرو, جو تمہارا حال ہے دوستو وہی سارے شہر کا حال ہے. مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں کہ کسی نے مجھ سے وفا نہ کی, میں کسی کے کام نہ آ سکا, مجھے صرف اس کا ملال ہے. یہ تمہاری تلخ نواحیاں کوئی اور سہ کے دکھا تو دے, یہ جو مجھ میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے. ایک یہ اقبال عظیم کا شعر ہے. اور دوسرا شعر جو ہمارے آئی پی پی کے انتخابی نشان کے ساتھ بھی ہے, اور میرا ایک آئیڈیل شعر ہے میری پالیٹکس میں, کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ, چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. کیا بات ہے سر. سر جھکتے وغیرہ کہاں سے آپ نے سیکھی؟ پنڈی کے تو ہیں آپ؟ نہیں, میں بیسیکلی فیصل آباد کا ہوں. اچھا سر, فیصل آباد جب میں گیا میں میری جمپل ساری پنڈی کی ہے, ٹھیک ہے نا. اصل میں نا میں ایف ایس سی میں اور بی ایس سی میں نا ہم عسکر مال کالج کے پروفیسر فیض صاحب ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ان سے میتھمیٹکس پڑھا کرتے تھے, تو ٹیوشن پڑھنے جایا کرتے تھے. پروفیسر فیض صاحب لطیفوں کے ذریعے سے ہمیں میتھ کے نومیریکل سمجھایا کرتے تھے. واہ, یو کین امیجن. واہ, جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ یار لطیفے سے میتھمیٹکس کا نومیریکل سمجھایا جا سکتا ہے. نہیں, وہ لطیفوں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. میں اس سے بڑا امپریس ہوا. اچھا, اپنی لائف میں میں نے بھی اپنی لائف میں, اب دیکھیں نا, میں نے اکنامکس میں ماسٹر کیا اور کمپیوٹر سائنس میں. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں نے جاب کی ہے ایم پی اے بننے سے پہلے, ٹھیک ہے جی. اور ایف بی آر کی سبسڈری ہے پرال, اس میں نے 4 سال جاب کی ایز اے سافٹ ویئر انجینئر, ایز اے سسٹم انالسٹ. میں اگر لوگوں کے سامنے ٹیکنیکل گفتگو کروں, سوفسٹیکیٹڈ, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اسکالر فلاں فلاں, نہیں ہوتا آپ سے. نہیں. جب پالیٹکس کرنی ہے نا, سیاست ہے عوامی, بالکل عوامی انداز سے بات کرو. پھر میں کیا کرتا ہوں, میں ریگولر لطیفے پڑھتا ہوں. اچھا, ریگولر جھکتے پڑھتا ہوں, ریگولر محاورے پڑھتا ہوں ابھی بھی. اچھا, اس کو میں منطبق کرتا ہوں. اچھا, جب گفتگو کے ساتھ اپنی پولیٹیکل, تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے. بالکل سر, لوگوں کو جلدی سمجھ آتی ہے. آ جاتی ہے. میں بڑی سیریس ہو کے اسکالر بن کے, سقراط اور ارسطو بن کے میں بات کروں, آج کل کے دور میں کہاں پہ سمجھ آتی ہے. لوگ آپ کا یہی انداز پسند کرتے ہیں. جیسے میں گیا تھا فیصل آباد, صرف یہ اس
چکر میں پروگرام کرنے کہ وہاں جگتے پڑیں گی, اچھا پروگرام نکلے گا. میں وہاں جس سے بات کروں یار کوئی جگت ہی مار دو, نہیں جی نہیں میں تو جگتے مارتے ہی نہیں, اگلے سے وہ جگت مارو, نہیں جی نہیں جی وہ سر میں جگت نہیں ہوتی, ایک ہوتا ہے دیکھو بے ساختہ جی پرومپٹلی, یہ اللہ کی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. بالکل بے ساختہ آپ نے جواب دینا. آپ نے ابھی میرے ساتھ سوال کیا, جی آپ 10 دن میرا انٹرویو کریں, میں کوئی چیز دیکھ کے آپ میرے سے انٹرنیشنل ایشوز پہ کر لیں, ٹھیک ہے, آپ نیشنل ایشوز پہ کر لیں, گڈ آپ فنانس پہ کر لیں, جی آپ اکانومی پہ کر لیں, جی آپ ہسٹری پہ کر لیں, آپ سیکس پہ کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کسی ٹاپک کے اوپر کر کسی لیں, بھی ٹاپک پہ کر لیں, میں آپ کے ساتھ بغیر پڑھے, کیوں کہ یار ریگولر اسٹڈی کرنے والا, ریگولر بالکل, میں ریگولر ریسرچ کرتا ہوں. میرے پاس کوئی نئی چیز آئے نا, ہاں نیا ایشو آ جائے, کوئی بندہ بھیجے یار کہ یہ نیا ایشو آیا ہے, میں فوراً اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا, میں فوراً اس پہ ریسرچ کرتا ہوں. میں گوگل میں جاؤں گا, اب دور چینج ہو گیا, پہلے بکس لینی پڑتی تھی, ایسے ہی ہے, اب بکس نہیں لینی ای پڑتی. کامرس, میں گوگل میں جاؤں گا, میں ایک ایک چیز کی اس کی اسٹڈی کروں گا, ٹھیک ہے, میں کنفرم کروں گا کہ یار یہ خبر ٹھیک ہے. مجھے کسی نے خبر بھیجی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, ٹھیک ہے, میں ایسے نہیں منہ اٹھا کے, ٹھیک ہے, میں پورا اس کی ویریفیکیشن کراس ویریفیکیشن کر کے ٹھیک ہے, اس کی پوری ایچی بیچی نکال کے اس کے بعد میں جناب مارکیٹ میں جناب اس کو میں لے کے آؤں گا, اس پہ بات کروں گا. صحیح ہو گیا, وہ پھر اعتماد ہوتا ہے, بالکل سر, اور پھر گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کہ آپ پرومپٹلی ہاں اچھے طریقے سے کیسے کنوے. آخری چیز میں آپ کو ایک بتاؤں, جی سر, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا کوہ طور پہ پہلی دفعہ, جی یہ میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اپنے انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ میں تجھے نبی بنانے والا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً ریلیکٹنٹ ہوئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا, میری زبان میں لکنت ہے, میرا بھائی ہارون بڑا اچھا بولتا ہے, جی اس کو بنا دیں. اس کو بلا دو, تو اللہ نے کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے کہ تجھے بولنا آتا ہے کہ نہیں آتا, وہ میرا کام ہے تجھے بلوانا. بالکل, وہ پھر وہ مشہور زمانہ وہ آیات رب اشرح لی صدری, بالکل, ٹھیک ہے نا. بالکل, کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو بولنا ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے, نبی پاک کے صدقے جنا اللہ نے اچھا بولنا, جی تحریر اور گفتگو اور تقریر دونوں کا طالب علم بنایا ہے. سر گفتار کے بہت اچھے ہیں آپ ماشاء اللہ سے, کردار کا نہیں ہوں, اوپنلی کہہ رہا ہوں, ہاں کردار شدار کا کوئی نہیں ہے, اچھا سر آپ گفتار کے ہی ہے. بالکل ڈفرینٹ سا پروگرام کیا آج آپ کے ساتھ, ہاں صحیح بتائیں کیسا لگا میرے ساتھ پروگرام, دیکھو پروگرام مزہ آیا, میں نے آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ نے وہ خاتون اینکر کے حوالے سے میں سے سوال پوچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں 5 مہینے ہو گئے مجھے پارٹی چھوڑے, جی میں نے گن کے 235 پروگرام کیے ہیں ابھی تک, اچھا, ان 5 مہینوں میں. کیلکولیشن بڑی اچھی گن اسٹرانگ کے ہے آپ کی, گن کے جی, بیپر اور ٹاک شو, ٹاک شوز, یار کسی کے ساتھ میری بدتمیزی نہیں ہوئی. بدتمیزی نہیں کرتے آپ, بالکل ایسے ہی, ہاں ایک کے ساتھ ہوئی تھی, وہ بولٹ ٹی وی کا تھا جانا, لیکن اس کا بھی پروگرام پورا کیا میں نے جانا, بھائی ہے میرا چھوٹا جانا وہ جانا, ٹھیک ہے, بھائی ساروں کے ساتھ میں نے کیا. جی, کسی ایک حالانکہ بڑے بڑے تلخ سوال, تازہ پارٹی چھوڑی, سوشل میڈیا کے اندر ایک عروج, اینکرز میں بھی جناب اینٹی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جناب پارٹی کے اینٹی, آپ کا 50% میڈیا جن کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں, آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, جی جی, وہ کھیل رہا ہے, وہ بڑے پری پلانڈ سوال لے کے آتے تھے پروگرام, کسی کے ساتھ نہیں ہوا. بالکل, لیکن جب آپ انٹینشنلی کسی کو بولنے ہی نہ دیں, ہاں ہے نا, آپ سوال پوچھیں جتنا مرضی سخت پوچھیں, بالکل, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں میرا اصول ہے جتنا مرضی سخت سوال پوچھو پر جواب 2 سے 3 منٹ دینے دو بس. سر جاتے جاتے میں یہی کہوں گا آپ کے ساتھ, جو آپ کے بارے میں سنا تھا 2-3 دن پہلے آپ کا پروگرام بھی دیکھا جس میں یہ لڑائی ہوئی, آپ نے شکر ہے یہ آپ کی محبت ہے کہ میرے اوپر آپ نے ہاتھ اولا رکھا ہے. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ میری گریٹنس دیکھو, میں نے اس کے اوپر اپنی سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ایک لفظ نہیں بولا, حالانکہ وہ خاتون لگی ہوئی ہے, جی, وہ دائیں بائیں اوپر نیچے پارٹی کے اندر بھی, جی, میرا بھی 1 ملین سے زائد جو ہے میرے فالوورز ہیں, اس میں کوئی شک, تقریباً 1.25 ملین کے, جی, میں ایک لفظ نہیں بولا, نہ میں نے بولنا ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بہن کہا تھا اور بہن سمجھ کے اس کو سمجھایا ہے کہ یار اکیلے میرے ساتھ نہیں, کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کیا کرو. بہت شکریہ سر, لوگ ٹائم لیتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں, گھنٹہ یار 20 منٹ 2 گھنٹے, آپ آج کل سب سے قیمتی چیز, دنیا کی قیمتی چیز ٹائم ہے, وقت, تو آپ ذلیل کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دے, بالکل, ڈیگریڈ کرنے کے لیے ٹائم دے, ایسے ہی, کوئی ڈیگریڈ ہونے کے لیے ٹائم نہیں دیتا. بالکل, یہ عوام کا فیصلہ ہے,
گفتگو کریں, گفتگو کا موقع دیں, عوام فیصلہ کرے سیاستدان کے حوالے سے کہ اس نے اچھی بات کی ہے یا غلط بات کی ہے. لیکن آپ اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے آپ رکھیں بالکل کہ کرنا ہی ڈیگریڈ ہے, اس کو بولنے نہیں دینا, بالکل. تو وہ چیز غلط ہے. غلط ہے. بہت شکریہ سر, آپ Thank you نے very وقت much. دیا, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. قدر خان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.